السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کی دیکھیں، آج ہم یہ آیات پڑھ رہے ہیں جو کہ ایک اسلامی حکومت کی بنیاد ہے، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور ان کے بعد میں نے تو جتنی تفسیریں دیکھی ہیں یہاں پر اہم تفاسیر، ان میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اسلامی خلافت کی بنیاد، اسلامی حکومت کی بنیاد کہی جا سکتی ہے۔ بلکہ بڑی تفصیل سے اس معاملے کو مفسرین جو ہیں وہ زیر بحث لائے ہیں کہ اسلامی مملکت کی، ایک اسلامی ریاست کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور اس لحاظ سے بنیاد جو ہے وہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، یہاں پہ جمیعا کا لفظ جو ہے وہ بذات خود یہ بتاتا ہے کہ یہ دین جو ہے وہ کوئی انڈیویجولس کا دین نہیں ہے، کوئی افراد کا دین نہیں ہے کہ ہر فرد جو ہے نا وہ اپنے جگہ پہ مکلف ہو کہ بس اپنا نماز روزہ کر لے تو بس کافی ہے اس کا، اور اپنی ذات میں بڑا متقی ہو جائے تو بس ٹھیک ہے، کافی ہے، ہو سکتا ہے کسی حد تک اس کو نجات مل جائے، لیکن اصل جو یہاں پر ہے ذمہ داری آئے گی کہ میرا خیال ہے ہم نا ان آیات کی زیادہ تفصیل تو کل ہی کریں گے۔ تو آج 14 اگست کے لحاظ سے کہ یہ وہ دن ہے جس روز اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظاہری طور پر ایک بڑی غلامی سے نجات دی، تو اس غلامی سے نجات کے شکرانے کے طور پر ہم اللہ تعالیٰ کے ان احکام کو ذرا تازہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں رہنمائی ملے اور ہم اس خسارے سے بچ سکیں۔ جیسا یہاں کہا گیا کہ تم تو آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے تھے، پھر فانقذکم منہا، پھر اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ تو اللہ ہی ہے جو کہ ان تباہیوں سے ہمیں بچا سکے، اور اگر ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھامتے تو ڈر یہ ہے کہ دوبارہ اسی آگ سے بھرے ہوئے گڑھے میں نہ گر جائیں۔ تو آگ سے بھرا ہوا گڑھا جو ہے صرف آخرت کی جہنم ہی نہیں ہے، دنیا کے جو فسادات ہیں، دنیا کے جو فتنے ہیں، اور جو مطلب اتنے زیادہ، آپ ان میں سے کس کس کو گنیں گے، وہ سارے حفرت من النار ہیں، ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ ہماری دنیا اور آخرت جو ہے وہ برباد کرنے کے لیے بہت ہوتا ہے۔ تو اس میں جو اہم ذمہ داری ہے، اب میں ذرا اس کی تھوڑی سی کر لوں تشریح، پھر انشاءاللہ ہم اس کو باہم مذاکرے ہی کی صورت دیں گے اور آپ سب جو ہیں وہ اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ تو تھوڑی سی میں پہلے ابتدائی گفتگو کر لوں کہ اس میں جو اہم بات کہی گئی ہے نا، ایک تو حبل اللہ، کہ حبل اللہ جو ہے نا اسلامی ریاست کی گویا کہ بنیاد ہے، اور حبل اللہ جو ہے ویسے تو رسی کے معنوں میں آتا ہے، لیکن سب لغت میں بھی یہ لکھا ہوا ہے اور تمام مفسرین بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ صرف رسی نہیں ہوتی، بلکہ رسی چونکہ جس طرح دو چیزوں کے ایک ساتھ باندھ دیتی ہے تو یہ لفظ معاہدہ کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ معاہدہ بھی جو ہے نا وہ دو افراد یا دو قوموں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیتا ہے، یا اللہ اور بندوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، تو یہاں پہ تو حبل اللہ کہا گیا۔ تو اس معاملے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضاحت سے یہ فرمایا کہ کتاب اللہ ہوا حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض، کہ اللہ کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان تلی ہوئی ہے۔ ایک اور موقع پر فرمایا کہ القرآن حبل اللہ المتین، بڑی مضبوط اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، گویا کہ یہ ایک معاہدہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بندہ کرتا ہے، اور اس معاہدے پر عمل درآمد جو ہے اس کتاب ہی کے ذریعے ہوگا۔
پھر اگلی جو آیت ہے نا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اس کی تشریح میں جو ہے نا، میں وہ تشریح تھوڑی سی پڑھ دوں. یہ امت کو اس اہتمام اور انتظام کی ہدایت فرمائی گئی ہے جو اعتصام بحبل اللہ پر قائم رہنے اور لوگوں کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے. اس مقصد کے لیے یہ ہدایت ہوئی کہ مسلمان اپنے اندر سے ایک گروہ کو اس کام پر مقرر کریں کہ وہ لوگوں کو نیکی اور بھلائی کی دعوت دے، معروف کا حکم دے اور منکر سے روکے. معروف و منکر سے مراد شریعت اور سوسائٹی دونوں کے معروفات و منکرات ہیں، اور ان کے لیے امر و نہی کے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کا غالب قرینہ یہی ہے کہ یہ کام مجرد باز و تلقین سے نہیں انجام دینا ہے، بلکہ اختیار اور قوت سے اس کو نافذ کرنا ہے، جو بغیر اس کی ممکن ہی نہیں کہ یہ گروہ امت کی طرف سے سیاسی اقتدار و اختیار کا حامل ہو. اگر تنہا دعوت و تبلیغ ہی سے یہ کام لینا مد نظر ہوتا تو اس مطلب کو ادا کرنے کے لیے یدعون الی الخیر کے الفاظ کافی تھے، یامرون بالمعروف کی ضرورت نہیں تھی. تو اس آیت سے اس امت کے اندر خلافت کے قیام کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے. چنانچہ اسی حکم کی تعمیل میں مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پہلا کام جو کیا وہ خلافت علی منہاج النبوت کا قیام تھا. اس ادارے کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ اس امر کی نگرانی کرے کہ مسلمان اعتصام باللہ کے نصب العین سے ہٹنے نہ پائیں. اس کے لیے جو طریقے اس کو اختیار کرنے تھے وہ اصولی طور پر 3 تھے: دعوت الی الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. انہی 3 سے خلافت راشدہ کے دور میں وہ تمام شعبے وجود میں آئے جو ملت کی تمام داخلی اور خارجی ذمہ داریوں کے ادا کرنے کا ذریعہ بنے. اور وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جو پھر آگے فرمایا گیا ہے، اس کا تعلق صرف اس مخصوص گروہ ہی سے نہیں ہے، بلکہ یہ اشارہ پوری امت کی طرف ہے کہ جو امت اعتصام باللہ کے ساتھ یہ اہتمام کرے گی وہ دنیا اور آخرت میں فلاح حاصل کرنے والی بنے گی. اچھا، پھر اس کے بعد ہے اب ہم سورہ انفال کی آیات بھی دیکھ لیتے ہیں، جس میں ہمیں کہا گیا کہ یہ اسلامی ریاست، یہ اسلامی خلافت جب قائم ہوگی تو اس میں جو اہم ہدایت ہے وہ یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عندہ اجر عظیم. یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 27 اور 28 ہیں، اور اس میں وہ بنیاد بتا دی گئی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے، یعنی ہم سب بھی ہیں نا، اب صرف یہی بندہ تو نہیں ہے، کسی ایک فرد سے تو نہیں کہا جا رہا، یہ پوری امت کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرنا. یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ کہ ان کے احکام کو توجہ نہ دی جائے، ان پر عمل درآمد نہ ہو، ان کو نظر انداز کیا جائے، انہیں ترجیح اول نہ سمجھا جائے. یعنی اللہ اور اس رسول کے ساتھ وفاداری، ان کے احکام کا نفاذ ذاتی اور اجتماعی زندگی میں، یہ وہ بنیاد ہے جو کہ اسلامی ریاست جس پر قائم ہوتی ہے. اور پھر وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرنا. جس کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ اس کو بڑی دیانتداری سے ادا کرنے والا ہو، اور اسلامی ریاست خیانت کے ساتھ نہیں چل سکتی. خیانت چاہے امانتوں میں ہو اور خیانت چاہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو تو پھر اس کو اسلامی ریاست نہیں کہا جا سکتا. اسلامی ریاست کی تو بنیاد ہی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری ہے اور امانتوں کی پاسداری ہے. اور تیسری جو چیز ہے وہ بھی سورہ انفال ہی میں بتائی گئی، اور وہ یہ کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. یہ آیت نمبر 46 ہے سورہ الانفال کی، اور اس میں پھر وہی یاد دہانی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کا تقاضا ہی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو، قرآن اور سنت ہمارے رہنما ہوں. ولا تنازع، اور دیکھو آپس میں تنازع نہ کرنا، یعنی تنازع یہ ہوگا کہ اختلافات اس نہج کو پہنچ جائیں کہ دل ایک دوسرے سے پھٹ جائیں، دور ہو جائیں. اس سلسلے میں ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ذاتی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں یہ پوری کوشش کرنا ہوگی کہ ہم دلوں کو جوڑنے والے بنیں.
اپنے مخالفین کو بھی اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنے والے بنے. دلوں کو دور کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، ایک دوسرے سے پھٹنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما دیں کہ اگر تنازع اختلافات جو ہیں وہ تنازع کی صورت اختیار کر گئے تو فتفشلوا، تو تمہاری فتفشلوا، تم کمزور پڑ جاؤ گے، کمزوری پیدا ہو جائے گی، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. واصبروا ان اللہ مع الصابرین، ثابت قدم رہنا یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر ثابت قدم رہنا، امانتوں کی پاسداری پر ثابت قدم رہنا، اور باہم محبت اور الفت کے قیام کے لیے ذرا ثابت قدمی سے ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا، تو پھر ہی اللہ تعالیٰ کی حمایت جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے. اچھا، یہ بنیادی صفات جب ہم اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں تو پھر جو اسلامی ریاست کے بارے میں ایک اہم تعارف کروایا گیا ہے وہ سورہ حج میں ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. یہ آیت نمبر 41 ہے سورہ حج کی، اور اس میں جو وضاحت سے کہا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں. یہاں پہ ان مکناہم سے تمام مفسرین جو ہیں یہی مراد لیتے ہیں کہ یہ اسلامی حکومت ہے جو کہ قائم ہوگی، اور یہی وہ منشا اور مقصود ہے جو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. تو یہ اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے گواہ کافی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے دین کو تمام دوسرے ادیان پر غالب کریں. اور اللہ کا دین کی علامتیں کیا ہوں گی؟ ان مکناہم فی الارض، اگر انہیں زمین میں اقتدار بخشا جاتا ہے. اقام الصلاۃ، تو نماز جو ہے، نماز کی اقامت، نماز کی قیام یعنی نظام صلاۃ کا قیام جو ہے یہ ایک نمایاں علامت ہوگی اس معاشرے کی. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی یعنی حقوق العباد کی ادائیگی. وامروا بالمعروف، اصل میں صلاۃ اور زکوٰۃ جو ہے نا بالعموم اکٹھے ہی آتے ہیں. تو صلاۃ ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کا ایک بڑا نمایاں انڈیکیٹر ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی اللہ کے بندوں کی حقوق کی ایک نمایاں انڈیکیٹر کہہ سکتے ہیں آپ. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، اور وہ معروف کا حکم دینے والے ہوں گے اور منکرات سے روکنے والے ہوں گے. یہاں پھر امر اور نہیں جو ہے اس کا حکم دیا جا رہا ہے وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے تمام معاملات کا انجام. یعنی بہرحال معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تم یہ والی ذمہ داریاں پوری کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے اور تمہیں اللہ کی نصرت ملے گی اور تم دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے. اب یہی وہ بنیادی مقصد ہے جس کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا، اس لیے کہ اس وقت میرا خیال ہے کسی کے دل میں، عوام الناس کے دلوں میں کم از کم کوئی شبہ نہیں تھا کہ پاکستان جو ہے وہ کس مقصد کے لیے قائم کیا جا رہا ہے. یہ جو کلمہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ جو زبانوں پہ جاری ہوا تو یہ بنیادی اس بات کی علامت تھی کہ ہر مسلمان جو بر صغیر میں تھا یا جو باہر تھا، بلکہ ہمارے دشمن تک اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھتے تھے کہ یہ تو کوئی اور، یہ کوئی نیا انقلاب برپا ہونے لگا، یہ اللہ کا دین یہاں پہ قائم کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ ہمارے جو لیڈرز کرام تھے ان کے دلوں میں کیا تھا. قائد اعظم نے تو متعدد مرتبہ اس بات کا اظہار کیا کہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کو قائم کرنے کے لیے ہے، اور اسلام وہ نظام ہے جو کہ ہمارے پاس موجود ہے، طے شدہ ہے، اس کی ہدایات موجود ہیں، اور پاکستان میں ہمیں اس کے نفاذ کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. تو اللہ کرے کہ ہم یہ مقاصد حاصل کر سکیں، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک ہم اس منزل کو حاصل نہیں کر پائے. تو یعنی ایک لحاظ سے ہمیں تھوڑی سی آزادی ملی کہ فرنگی بادشاہوں کے بجائے ہمارے پاس ہمارے اپنے بادشاہ آگے جو انہوں نے حکومت کی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ وہ آزادی کب حاصل ہوگی کہ ہم اپنی پالیسیاں خود بنائیں، ہمارے قوانین، ہماری پارلیمنٹس وہ آزاد ہوں اپنی پالیسیاں بنانے میں، اپنے قوانین بنانے میں، اور ہمارے عوام الناس میں بھی یہ شعور پیدا ہو جائے
کہ ہمیں اپنی ذاتی زندگیاں اور اپنی اجتماعی زندگیاں جو ہیں وہ اللہ کے قانون کے مطابق گزارنی ہیں۔ تو یہی وہ آزادی ہے جس کی طرف خلفائے راشدین توجہ دلاتے رہے کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینا۔ تو ابھی تک مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم نہ وہ اللہ کی غلامی میں آئے نہیں، یا اس میں ابھی کچھ کسر ہے۔ تو ابھی تک بندوں کی غلامی ہے، یا طاغوتی اداروں کی غلامی ہے، یا بین الاقوامی معاہدوں کی غلامی ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم اس سے نکل سکیں۔ تو اب میں چاہوں گی کہ آپ لوگ اس گفتگو میں شریک ہوں۔ تو چلیں نوید، آپ اس بات کو آگے لے کے چلیں اور بتائیے کہ ہم اس سلسلے میں اب کیا کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج تو بہت ہی اہم ٹاپک، اور رات کو بھی اسی کے بارے میں ہی سوچتی بھی رہی کہ ہماری چوتھی نسل پیدا ہو چکی 14 اگست ہماری 1947 کی آزادی کے بعد۔ اور جو بات آپ نے قرآن کی روشنی میں سامنے رکھی، بات وہی ہے کہ ہمارے بڑے جو تھے وہ بہت ہی کلیئر تھے اس بارے میں کہ جو 14 اگست پہ آزادی ہمیں دی جا رہی ہے، یا ہم جس کے لیے کوششیں اور جان و مال سبھی کی قربانیاں دی ہیں، اس کے نتیجے میں کیا امیدیں تھی جو وہ لے کر آئے۔ اور چھوٹی سی تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو، اپنے والدین وہ لوگ تھے جنہوں نے ہجرت کی، اور جن کی تمام وہ باتیں ہمیں آج بھی یاد ہیں کہ کس صورت میں انہوں نے ہجرت کی، اور کس طرح صرف ایک تن کے کپڑے میں، شاید کہہ دینا بہت ہی آسان ہو، لیکن جو اس سارے معاملے سے گزرے کہ تن کے ایک کپڑے کے ساتھ اور 1 سال کے بیٹے کو گود میں دیے، اور کس طرح قتل و غارت کے مناظر دیکھتے ہوئے وہ پاکستان پہنچے، اور مختلف کیمپوں میں رہتے ہوئے پھر کہیں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے سیٹل کیا، بہرحال اپنوں کی قربانیاں دیتے ہوئے وہ سیٹل ہوئے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آیا کرتی تھی کہ والد صاحب بعض اوقات بہت تلخ کیوں ہو جاتے۔ والدہ صاحبہ بہت سافٹ اس کی تھی، طبیعت کی مالک تھی، لیکن چونکہ ابا جی پڑھے ہوئے تھے، اور وہ انہوں نے آزادی کے اس موقع پر جیلیں بھی کاٹی، اور امامتیں بھی نماز کی اور اذانیں بھی دینا، اور اس بات کے لیے جو کچھ ان کے پاس تھا انہوں نے لگا بھی دیا۔ تو وہ بہت تلخ ہو جایا کرتے تھے کہ اتنے کہ ماں نے کہتی تھی ابا جی ایسی بات نہ کیا کریں۔ لیکن یہ بات سمجھ تب آتی ہے کہ جب مقصد جس کے لیے کام شروع کیا گیا ہو وہ حاصل نہ ہو، تو جو مجبوری کا ایک عالم ہوتا ہے کہ اب انہیں لگتا تھا کہ ان کے بس میں کچھ نہیں ہے کہ کس راستے پہ چلا جائے، یا کس طرح ان حکمرانوں کو یا جو لوگ ہمارے معاملات کے ذمہ دار ہو گئے ہیں ان کو درست کیا جائے۔ تو پھر وہ ہماری تربیت کیا کرتے تھے، ہمیں قرآن سے جوڑنا اور اس کی توجہ اس طرف دلانا۔ تو جب آج یہ بات شروع کی گئی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ 2 طرح کے احساسات ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ ایک نسل ہے، ایک جس کے ذہن میں یہ بات بہت کلیئر ہے کہ ہم وہ حاصل نہیں کر سکے جو ہم نے حاصل کرنا ہے، لیکن اگر ہم نا امید ہو جاتے ہیں اور ہم وقت کے دھارے کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں، پھر تو بالکل بھی کوئی امید نہیں رہے گی۔ اس لیے مشکل اور تنگی کے باوجود ہمارے پاس جب اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے اور ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے، تو اسی حبل اللہ کو پکڑنے کی ضرورت ہے۔ لیکن شاید چونکہ ہم سب آزمائے بھی جائیں گے، اللہ مجھے یہ بات کہنا تو شاید آسان ہے، لیکن اس پر ثابت قدم بھی رکھے اور آسان حساب سے بھی گزارے کہ ہمیں اس بات کو اپنی کیا ہم پوری قوتوں کے ساتھ اس نظام کے خلاف یا جو نظام ہم چاہتے ہیں اس کے لیے ہم کیا کوششیں کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں 2 باتیں ہیں۔ 14 اگست کو جماعت اسلامی کی بھی تاسیس ہے، اور 14 اگست ہی پاکستان بننے کا بھی دن، آزادی کا بھی دن منایا جا رہا ہے۔ تو رات کو میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ کے افکار پڑھ رہی تھی۔ اس بار کا تو
ترجمان القرآن میں روداد جو مسلسل کی، کتنا کلیئر ویژن تھا. اور جب میں بھی کبھی پریشان ہوتی ہوں تو میں ہمیشہ قرآن اور سنت کے بعد مولانا مودودی رحمۃ اللہ کی جو انہوں نے بنائی تھی جماعت کو ویژن ضرور پڑھ کے اس کو تازہ کرتی ہوں. ہم سب کو یہ ضروری ہے کہ ہم شعوری ایمان لائیں اور اس کی تجدید بھی کرتے رہیں، اور جو ہمارے بس میں ہے اس کو چوک آؤٹ کریں. ہم اپنی صلاحیتوں کو کس رخ پہ اور اپنے اوقات کو کس طرف لگانا چاہتے ہیں، یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم سوچ سمجھ کر اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنی تربیت کریں. اپنے ارد گرد جو ماحول ہے، ہماری اختیار میں جو جو چیزیں ہیں، یہ بتایا جائے کہ قرآن اسی طرح ہمارے لیے آج بھی زندہ اور اس کے احکامات ہیں، اور ہمارا فرض پورا نہیں ہوا. مسلمان غلام بنانے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا. پورا قرآن جتنی بار بھی ہم پڑھ لیں، ہمیں کہیں بھی آداب غلامی نہیں سکھائے گئے. ہم نے یہ سیکھ لیے، ہم نے یہ 350 سال کی غلامی، اور اس سے پہلے بھی جب ہم ہسٹری دیکھتے ہیں. لیکن ایک چیز جو ہسٹوریکلی مجھے بہت دل کو مضبوط کرتی ہے کہ انہی برے ادوار کے دوران ہی عماد الدین زنگی بھی آئے، اور نور الدین زنگی بھی آئے، اور پھر صلاح الدین ایوبی بھی آئے، اور اس سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی آئے. اور ہر ایک صدی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک روشن مثال ضرور بھیجی ہمیشہ، جس نے انسپائٹ آف یہ تمام اندھیروں کے اس کو قائم کیا. تو اپنے کرنے کا کام تو مجھے ابھی بھی یہی لگتا ہے کہ ان قربانیوں کو ہم یاد رکھیں. چوتھی نسل، میرے والدین دونوں کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن میرے بھائی جنہوں نے ہجرت کی وہ ابھی زندہ ہیں. آپ سب کے بھی گھروں میں ابھی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس مقصد کو اٹھایا تھا. تو ہم ٹارچ بیئررز ہوں گے، ہمیں اس مقصد کو نیچے نہیں جانے دیں. اور مجھے جادہ و منزل یاد آ رہی تھی، کتاب سید قطب شہید کی. اس میں بھی یہ بہت ہی کلیئر لکھا ہوا ہے کہ اسلام نے دوبارہ تازہ ہونا ہے، اور اسی طرح ہوگا، اسی منہج پہ ہوگا جو پیغمبروں کی تھی. تو ہمیں اپنے آپ کو علم سے بھی منور کرنا ہے، اب علم کو حاصل کرتے رہنا ہے، اپنی بزرگوں کو اور ان کے طور طریقوں کو یاد رکھنا ہے، اور اپنے طریقہ کار میں تبدیلی لانی ہے. بہت سے آپ میں سے خوش قسمت ہوں گے جن کے گھروں میں یہ بات بہت حقیقت کی طرح سمجھی جاتی ہے، اور کچھ ہماری طرح بھی ہوں گے جو کوششیں ہی ابھی کر رہے ہیں. لیکن مجھے اللہ سے بھی امید ہے، اور آپ سب کے ساتھ یہ زیادہ امید ہے کہ ہم اپنا راستہ اور اپنی منزل کھوٹی نہیں کریں گے. اسی کو سامنے رکھیں گے کہ انسانوں کی غلامی سے آزاد کرانا. آج کے IMF اور جتنے بھی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور جو بھی نیٹو اور یہ ساری فورسز ہیں، یہ کوئی دنیا کا کام نہیں. ان کو سمجھنا ہماری بنیادی ضرورت ہے کہ جو ہمیں ہمارے دین سے دور کر رہے ہیں وہ کون ہے، اور ہم جو خود دین سے دور ہوئے جا رہے ہیں ان کے لیے ہم نے کیا کرنا. اور جو آج آیات آپ نے بالکل شروع میں رکھی، اور جو آپ دیکھیں اسی ترتیب سے جس سے ہم چل رہے تھے اس میں آ گئی کہ اس آگ کے گڑھے سے جیسے بچانے کی کوشش ایک پیغمبر نے کی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء نے، ہم اپنی اولادوں کو بھی اسی طرح اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی اسی محبت کے ساتھ، یہ فکر مندی کے ساتھ اس سے بچانے کی کوشش کریں کہ نئی تہذیب ایسی ہی ہے جو چکا چوند تو ہے، لیکن اگر ہم دین سے دور ہو گئے، اگر ہم نے ایمان کھو بیٹھے اگر ہم، تو بڑا ہی گھاٹے کا سودا ہو جائے گا. تو 14 اگست جو ہے وہ بچوں کے ساتھ بھی منانے کا بھی مطلب یہی ہے کہ گاہی بگاہی ان کے ساتھ یہی بات کہ ہمارا کرنے کا کام کیا ہے. ہم نے وہ مقصد بھی حاصل نہیں کیا ہے، تو چاہے وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے تو انہیں حکمت کے ساتھ اور اچھے الفاظ میں، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ جب اب بیٹھے ہیں تو مقصد یہی ہے کہ ہم اسی بات کو تازہ کرنے والے اور ایک دوسرے سے رہنمائی بھی اور طاقت بھی پکڑنے والے ہو جائیں. تو اس کے ساتھ ہی بات ختم کرتی ہوں کہ یہ ایک بڑی ہی ذمہ داری ہے، اور امانتوں کی طرح اس کو لینے کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق بھی دے اور ایک دوسرے کا بہترین ساتھی بھی بنے. جزاک اللہ.
تو یہ بہت بڑی امانت ہے. پاکستان بذات خود ایک بڑی امانت جو ہمارے سپرد کی گئی ہے کہ جس وعدے کے ساتھ ہم نے اس کو حاصل کیا، اور یہ وعدہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا. لا الہ الا اللہ جو ہے یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک معاہدے کا اعلان ہے. تو عہد شکنی تو ہر ایک کے ساتھ ہی بری ہے، ہر ایک کے ساتھ ہی غلط ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر عہد شکنی ہو تو پھر اس کا تو وبال بھی بڑا سخت ہے. اللہ کرے کہ ہم اس امانت کی جو پاکستان کی صورت میں ہمیں دی گئی ہے، اللہ کرے کہ ہم اس کو سنبھالنے والے ہوں، اس کا حق ادا کرنے والے ہوں. تو مطلب اور کون کون اس گفتگو میں حصہ لے گا؟ تو زینب نور جو ہیں ان کا ہاتھ کھڑا ہے، لیکن ان کے علاوہ کیا عزیزہ ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اجداد نے ہجرت کی. تو اگر وہ لوگ اپنے اس میں اپنے خیالات ہمیں بتائیں، تاثرات اور وہ ساری چیزیں، تو زیادہ ہمیں قوت حاصل ہوگی. چلیں جب تک کوئی اور آتا ہے تو ہاں جی زکیہ بھی آ گئی. چلیں زینب نور آپ بتائیے. السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ جی جی السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر محسن جزاک اللہ، آج آپ نے تو دن کی مناسبت سے بہت ہی اہم موضوع کا انتخاب کیا. تو میں جب آپ ان آیات کا بتا رہی تھی تو میں نے کچھ پوائنٹ نوٹ کیے کہ ہم پاکستان کے قیام کے بعد جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا وہ کیوں نہیں حاصل کر سکے. تو میرے ذہن میں اس وقت ایک دم سے وہ ساری خرابیاں آئیں کہ وجوہات کہ کیا ہوا یہ. تو میں نے جو پوائنٹ نوٹ کیے تو وہ یہ تھا کہ مطلب پاکستان بن گیا، سب جو بھی قربانیاں، ہجرت کے دکھ، اور جو زیادہ تر اکثریت جو عوام کی تھی وہاں پہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے اور ادھر آئے. اور یہ چیزیں میں نے بھی اپنے بچپن میں اپنے نانی نانا اور ان کی ساری کہانیاں ہم بھی سن کے بڑے ہوئے نا کہ وہ کیا ان کے پاس ہوتا تھا اور یہاں آ کے انہوں نے کس طرح حالات کا سامنا کیا. لیکن اس میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ انفرادی طور پہ تو پاکستان کے قیام کے بعد جو ایک خوشحالی یا تعلیم کے حساب سے وہ سب کچھ بتدریج لوگوں کو ملتا گیا. اور میری یہ بھی آبزرویشن ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے بڑوں سے بہت اچھی اور خوشحالی اور علم کے حساب سے، معاشی حساب سے ایک اچھی زندگی گزاری. لیکن مجموعی طور پہ جو ایک قوم میں جو خوبیاں ہونی چاہیے ان کی کیا وجوہات تھی، تو وہ میں نے یہ دیکھا. اس کی وجہ میری سمجھ میں یہ آتی ہے کہ ایک تو ہماری قوم میں اجتماعیت کا فقدان رہا. اسلام کے حوالے سے ہم گروہوں اور مسلکوں میں بٹ گئے، اور اکثریت نے، عوام کی اکثریت نے جب ایک دم سے خوشحالی اور یہ سب چیزیں دیکھی تو ان کے اندر جو پیدا ہوا نا وہ ذاتی مفادات کی ترجیح آ گئی، بجائے اس کے کہ آخرت اور اللہ کے نظام کو نافذ کرنا ان کا مقصود ہوتا. اور جو بھی لوگ بھی تھے جن کے دل میں خدا کا وہ تھا، خوف تھا، وہ دل سے چاہتے تھے کہ وہ ہم اس طرح اجتماعیت کر کے اللہ کے دین کو نافذ کریں. تو بہت سے گروہ تو بہت طاقتور تھے، بہت زیادہ انہوں نے یعنی اجتماعیت کے ساتھ بہت ہی اخلاص کے ساتھ ان لوگوں نے کوشش کی. لیکن اکثریت جو تھی نا ان کی کوششیں مجھے لگتا ہے کہ کمزور ہوئی. بس اللہ کرے کہ ہم ہاں جی بالکل آپ کی صحیح ہے پوائنٹ. قرآن فہمی اور دین کے ساتھ جڑنے کی کوششوں میں بھی وہ لوگ بہت ہاں جی بالکل یہ بہت بڑی. جزاک اللہ خیر، بہت اچھا پوائنٹ ہے جو آپ نے اٹھایا ہے. تو اب ہم ڈاکٹر عظمیٰ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں کیا کہتی ہیں، پھر ڈاکٹر زکیہ اور ڈاکٹر نصرت نے. تو آپ لوگ بھی اوپر آ جائیں ذرا تاکہ ہمیں بحث میں شریک کرنے میں آسانی ہو. تو عظمیٰ چلیے آپ بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. زینب بہن نے کچھ پوائنٹس رکھے سماعیت کے حوالے سے، لیکن جیسے ڈاکٹر نوید جی جو بات کر رہی تھی، اور ایک میرا خیال ہے جتنا ہم نے بھی قرآن کو پڑھا ہے اس کے لحاظ سے تھوڑا سا مائنڈ سیٹ بھی ایسا بن جاتا ہے کہ ہم دوسروں کا
दूसरों के ही जायजे लेने की बजाय या दूसरों की कोताहियां जानने के बजाय तब्दीली का आगाज तो अपनी रात से ही होता है। तो जैसे डॉक्टर नवीद ने भी कहा कि हमें देखना है कि हमें फिर क्या करना है, क्या कर रहे हैं, कितनी हमारी कोशिशों में किस नहज पे चलनी चाहिए, क्या सही रास्ते पे चल भी रही है कि नहीं। कोशिशों को हमने सोचा भी कि इसको जो जिस मकसद के लिए बना था उसको पूरा करने में अपना हिस्सा डालना, या ये सोचा ही नहीं भी, इस चीज को ही एक तरफ रखा, या चलें कि शायद दूसरे लोगों की जिम्मेदारी होगी, हुकूमत इनको मिल गई, शायद उनकी जिम्मेदारी होगी। तो मुझे एक बात बड़ी याद आ रही थी कि किसी ने एक जगह लिखा हुआ था कि अल्लाह ताला यहाँ पे अगर हम देखें तो बुनियादी तौर पर बहुत अच्छे लोग, बहुत तकवा वाले लोग और बहुत कुरान से जुड़े हुए लोग भी और बहुत मेहनतें करने वाले लोग भी मौजूद रहे हैं, हमेशा 70 साल में भी मौजूद रहे और इस रास्ते के लिए बहुत सी तकलीफें भी वो उठाते रहे हमेशा। लेकिन जो जैसे पाकिस्तान के क़याम की जो हमें बात, जिस चीज़ का इतराफ़ खुद गैर मुस्लिम भी करते रहे कि अगर एक कायद-ए-आज़म के हवाले से जो बात थी कि उधर के जो लीडर थे गांधी, इतने गांधी होते, इतने अब्दुल कादिर आज़ाद, इतने पटेल, इतने नेहरू होते तो भी अगर ये सारे मुस्लिम लीग में होते और एक कायद-ए-आज़म उधर मिल जाता तो हम शायद पाकिस्तान ना बना पाते। तो ये हकीकत है कि अल्लाह ताला ने उस वक्त इतनी फहम वाली और इतनी सही तौर पर हमारे केस को लड़ने के लिए कायद-ए-आज़म की क़यादत को आगे लाए और अभी 70 साल में हमें लगता है कि वो क़यादत ही की करनी। लेकिन क़यादत कहाँ से आएगी, जो मैं बात कर रही थी कि ये कहीं पढ़ा कि अल्लाह ताला अच्छे लीडर भी एक इनाम के तौर पर देता है। मतलब जब पूरी कौम एक सोच लेती है कि हमें एक तरफ चलना है, उसमें तड़प है, उसको समझ नहीं आ रही है किधर जाना है, लेकिन एक ख्वाहिश है, उसके लिए पूरी कोशिश भी है, तो अल्लाह ताला उनकी ख्वाहिशों, उनकी कोशिशों को कबूल करते हुए एक इनाम के तौर पर रुख सही लेने के लिए क़यादत दे देता है। तो अभी अगर हमें ये बात चीज नजर आती है कि 70 साल में हमें कोई ऐसी क़यादत नहीं मिली, हुकूमत नहीं उन्हें मिली, ऐसी क़यादत जो कि जिसके साथ चलते हुए हम उस निज़ाम को नाफिज भी कर देते। हालांकि मामला ये था कि 1 साल के अंदर ही वो पूरा निज़ाम के माशी निज़ाम कैसे होगा, माशरती निज़ाम कैसा होगा, तलीमी निज़ाम कैसा होगा, सियासी निज़ाम इस्लाम की बुनियादों पर रखते हुए कैसा होगा, इसके तो बाकायदा कायद-ए-आज़म ने उलमा से डॉक्टर अल्लामा असद साहब से बुला के यहाँ पे और मौलाना मौदूदी से यहाँ पे तकरीरें रेडियो पाकिस्तान के थ्रू भी करवाई। मतलब ये रेडियो पाकिस्तान ऐसा तो नहीं था जैसे अब बहुत सारे चैनल्स हैं, वो एक नुमाइंदा स्टेशन हुआ करता था जो कि एक हुकूमती बयान दे रहा है। ये नहीं कि किसी जो भी उठ के कुछ भी एक अपनी सोच विचार डाल दी, बल्कि एक हुकूमती बयान के तौर पे, एक हुकूमती पॉलिसी के तौर पे पूरे उन निज़ामों का एक पूरा जैसे मैप, रोड मैप होता है, वो भी रखवा दिया। अब उसमें अमल करने की बात थी ना, और वो अल्लाह ताला ने कायदे से जितना काम लेना था उनसे ले लिया, उनको ले गए। लेकिन उसके बाद से एक मुसलसल ये कि हर आने वाली नए क़यादतें ज़वाल ही का शिकार नजर आती हैं। तो उसने फिर वही बात की, खुद हदीस में भी ये बात साबित है कि एक तरफ जहाँ पे कहा जैसे तुम्हारे अमाल, जैसे तुम्हारे सरबराह होते हैं उसी तरह की कौम बन जाती है। दूसरी तरह से ये भी बात कही कि ये अमाल जो है तुम्हारे ही अमाल है, जैसे तुम्हारे अमाल होंगे उस तरह के तुम्हें अमाल तुम पर मुकर्रर कर दिए जाएंगे, अल्लाह की तरफ से होगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि सबसे बुनियादी बात फिर यहाँ पे हमारी कि हम में से हर फर्द, जैसे पाकिस्तान के हम देखें कि बच्चा इसको चाहे कितनी छोटी उम्र क्यों ना हो, उसके जहन में था कि एक मंजिल हमने पानी है। चाहे अभी सिर्फ एक इसी हवाले से था कि एक अपना वतन होगा, उसके क्या कदोखाल होंगे बड़ों के जहन में वाज़ेह होंगे, कुछ के छोटे बच्चों के जहन में तो शायद भी होंगे या वो भी शायद क्लियर ना हो, लेकिन एक उमंग और एक तड़प जरूर थी। यहाँ तक कि एक बड़ा तबका जो मुसलमानों का जो उन लोगों के साथ भी अक्सर शामिल थे, अलीगढ़ से निकले हुए भी कुछ लोग ऐसे थे जो कि
या जो तारीख इसमें हमें सामने भी आती है कि जो लोग समझते थे कि हम यहाँ रह रहे तो बस अंग्रेजों से गुलामी चाहिए, आज़ादी चाहिए, चले जाएंगे, तो हम पहले भी मिलकर रहते थे, अब भी रह लेंगे। लेकिन उनके खुद क्या में पाकिस्तान के वक्त उनके खुद जो अपने साथियों के जो साथ जो आपकी आवाज नहीं आ रही। कोई कहते हैं कि जी जहालत है, पढ़े लिखे नहीं है लोग, इस वजह से इस तालीम को गराम कर दिया जाए। कोई कहता है कि जी आबादी इस तरह से बढ़ रही है कि हम उनकी तरबियत नहीं कर पाते। तो जिसको जो समझ में आती है वो अपने मसाइल का हल देता है। लेकिन अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो देखते हैं, जब अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया आपको, तो उस वक्त तो इससे कहीं ज्यादा बुराइयां पूरी दुनिया में थी, सिर्फ अरब में ही नहीं बल्कि कोई वहां पे ऐसा, मतलब इतने मसाइल वो भी थे, इतने ज्यादा कि उनमें से किसी एक को भी पकड़ लें तो उसी में सारी जिंदगियां लग जाएं, लेकिन वो और सारी जमातें उसके लग जाएं, तो एक कॉज ही वो शायद किसी थोड़ी सी सुधार किसी पे ले आते। लेकिन जब अल्लाह ताला की हदायत की रोशनी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मिशन को चलाया, तो उन्होंने सारे मसाइल को एक तरफ करके सिर्फ ये बात कही थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह कुफर। यानी यही एक जो जिसे कहना चाहिए कि रूट कॉज है कि सिर्फ हम अगर अल्लाह को इलाह उसके सही मानों में इलाह के पूरे मफहूम के साथ समझ लेते हैं और फिर हर दूसरे इलाह का इनकार कर देते हैं कि और किसी की नहीं चलनी, सिर्फ अल्लाह की चलनी है, मुझे और किसी को राजी नहीं करना, सिर्फ अल्लाह को करना है, मुझे और किसी की नाराजगी की परवाह नहीं, सिर्फ अल्लाह की नाराजगी की परवाह, उसको नहीं छोड़ना। तो ये एक पॉइंट जब सीधा हो जाता है तो फिर तो निजाम अल्लाह का होगा ना। फिर ये इत्मीनान और ये एतबार के जो फिर मेरा अल्लाह मेरे लिए फैसला कर रहा है वही बेहतरीन है। और ये वाली बात कि जब जमीन अल्लाह की है तो उस पर हुक्म भी उसी का चलना चाहिए। और इंसान और इंसानों की पूरी जमातें और पूरे दानिश्वर और पूरे साइंसदान और पूरी की पूरी तारीख उठा के देख लें, वो जो भी मसाइल रखेंगे और जो भी उन मसाइल का हल रखेंगे वो महदूद होगा, और उस पर अगर निज़ाम को नाफिज करने की कोशिश की जाएगी तो उसकी अपनी कमजोरियां ही सामने आएंगी। अगर फायदा भी होगा तो एक मखसूस तबके के होगा, वो सारे तबकों के लिए, सारे इंसानों के लिए फलाह का बायस हो ही नहीं सकता। हमारी अकलें इससे आजिज हैं। हमारे अपने प्लान जो हैं वो कहीं ना कहीं पे हमारे अपने मफादात को या किसी भी और जमात, किसी भी और एक तबके के मफाद को महफूज करने के लिए हो जाएंगे। बाकी सबके लिए जरूरत है, सबके लिए यकसा इंसाफ, सबके लिए यकसा अमन और सलामती और सबके हुकूक की हिफाजत अगर कहीं से मिल सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के निज़ाम से मिल सकती है, इसलिए कि वही सबका खालिक है। उसे पता है कि मैं क्या करूं, क्या इनसे करवाऊं और क्या इनको हुक्म दूं कि जिसमें किसी के लिए भी नुकसान नहीं होगा, किसी जालिम के हाथ बंद जाएंगे और किसी मजलूम का भी हक नहीं माना जाएगा, सभी अमन से रहेंगे। उसकी तस्वीर जो हम जहां जहां जब जितने ऐसे के लिए इस्लामी निज़ाम जहां पे भी कायम हुआ, चाहे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मदीना की रियासत थी, चाहे खुलफाए राशिदीन के दौर में फैलती हुई हमारी रियासतें थी, या उसके बाद भी जब जितना भी इस्लाम नाफिज जहां हुआ, आज के मुकाबले भी हम देख सकते हैं आज के दौर में गई गुजरी रियासतों में से भी जितना अमल सऊदी अरब में सिर्फ हदूद का नफाज हुआ या बज़ाहिर पर्दे का नफाज हुआ, उसमें जराइम की रेशो कितनी कम हो गई है। हालांकि वो पूरा निजाम कहीं पे भी नहीं। क्या यहाँ पे अफगानिस्तान में आर्मी जितनी थोड़ी सी मुद्दत के लिए उनको जितना थोड़ा सा अमल करने का, निजाम कायम करने का मौका मिला, सारी बाकी कुव्वतों के
खौफजदा कर दिया, उनको रोप डाल दिया कि ये तो सारी, अगर ये इनको आज़ादी दे दी गई तो ये तो पूरी निज़ाम पे छा जाएंगे, पूरी दुनिया पर छा जाएंगे। उनकी अपनी एक ना कम कच फहमी कि इसको पहचाना नहीं कि अगर ये फैलेगा तो फिर हमारे लिए भी अमन ही लाएगा, हमारे लिए भी ये किसी न किसी फायदे का ही बायस होगा, लेकिन ताकूती ताकत हमेशा होती है इसके खिलाफ। तो मुझे बस यही लग रहा था कि अपनी जात से शुरू करके हम यही वाली बात कि मैंने अपनी जात में ये जो मुतालबा था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का, अपनी जात में कब कब मैं इस पे खुदा ना खास्ता आंखें बंद कर लेती हूँ, अपने खानदान में घर में रहते हुए, अपनी जॉब प्लेस पे रहते हुए, या जब दूसरों से बात हो तो मुझ में इस नुक्ता नजर को और इस बात को रखने में कितनी कुदरतमादी होती है कि ये बाकी जो मसाइल के हल दिए जा रहे हैं ये हल नहीं है, ये तो महज कुछ बातें हैं, महज आपके कुछ तस्वुरात हैं। हल सिर्फ और सिर्फ यही होगा कि जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार नहीं होगा, जब तक उसके तकाज़ों को पूरा नहीं किया जाएगा, हमारे मसले बढ़ेंगे, हमारे मसले कम नहीं होंगे। बिल्कुल सही है उस्मा। अपनी बात तो ये असल में इस्लाम जो है ना, ये एक आफाकी दीन है, इसकी दावत तमाम इंसानों के लिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों की तरफ मबूस फरमाए गए। इस लिहाज से मैं एक थोड़ी सी एक जो आजकल एक आम लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है उसकी भी तस्हीह करना चाह रही हूँ कि मैंने जितना इस चीज़ पे सर्च करने की कोशिश की कि कहीं रियासत मदीना की टर्मिनोलॉजी जो है वो मुझे नज़र आ जाए, तो रियासत मदीना की टर्मिनोलॉजी मुझे कहीं नज़र नहीं आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लफ्ज़ को नहीं इस्तेमाल किया, बाद में भी किसी दौर में ये लफ्ज़ इस तरह इस्तेमाल नहीं हुआ कि वो कोई रियासत जो थी ना वो सिर्फ मदीना तक महदूद थी। इस्लाम जो है एक आफाकी दीन है और इस्लाम जो है लियुज़हिरा अलद्दीन कुल्लिही, तो इस्लामी रियासत का या इस्लामी खिलाफत का तो नाम आता है, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी जो है ना ये बहुत महदूद कर देती है इस्लाम को कि ये शायद कोई सिर्फ एक मदीना के मुख्तसर से इलाके में जो है वो कोई हुकूमत कायम हुई थी या इस तरह। तो मेरा ख्याल है हमें कम अज़ कम अपनी गुफ्तगू में इस चीज़ को भी ज़रा जहन में रखना चाहिए कि इस्लाम की आफाकियत जो है ना उसका इजहार होता रहे। अच्छा, अब हम ज़किया आप भी ज़रा जी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। भाई आपने कहा था कि जिनके वालिदैन ने हिजरत की हो, तो मेरी वालदा ने जब हिजरत की वो 15 साल 16 साल उम्र थी, वालिद 24-25 साल के होंगे और मेरे बड़े भाई 1 महीने के थे ना। तो जो वो बताती हैं, वालदा साहिबा बताती थी, तो जिस वक्त इंडिया के अक्सरियती इलाके में हालांकि ये लोग रहते थे, और पता नहीं मुझे तो कभी समझ में नहीं आता, अभी तक मैं सोचती हूँ कि वाकई एक इंसान सुकून से अपने घर में अक्सरियती इलाके में रह रहा हो, वहां से निकल के आ जाए एक ऐसी जगह। हिजरत का जब हम कुरान पढ़ते हैं, आयतें पढ़ते हैं, हिजरत का अजर और छोड़ना, तो कुछ समझ आता है कि कोई हिजरत बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। अपना घर सोचें, एक सुकून से हम जिस घर में रहते हैं, हमसे कोई कह 2 कपड़े पहनो और निकल जाओ यहाँ से, फला जगह फला मुल्क एक नया मुल्क बन रहा है, और बहुत बड़ी बात है ना। और उस वक्त जो हालात थे, वो उससे पहली जो ट्रेन जिससे वो लोग पहुंचे थे पाकिस्तान, तो उन्हीं का बकौल, जो मुझे तो हमने खुद से अखबारात ज़ाहिर नहीं पता, तो कहते हैं पहली ट्रेन जो लाहौर पहुंची थी उसमें सिर्फ लाशें निकली थी और वो खचाखच भरी हुई ट्रेन थी, और दूसरी ट्रेन से ये लोग आए थे, और वो पूरे रास्ते जो है उस पे हिंदू जो है वो घुसने की कोशिश करते रहे, पत्थर बरसते रहे, और वो लोग, अम्मी कहती थी कि मैं झुक झुक के भाई को बचाती रही कि इसको कोई पत्थर ना लगे। ये तो एक मैं मिसाल के तौर पे बता रही हूँ, लेकिन असल बात जो इस पूरे दौर में जिस चीज ने जो टाइम गुजरा और फिर जो कुछ भी हुआ, ये कुछ बातें उम्मीद की किरण होती हैं, कुछ बातों से तकलीफ होती है ना। बेशक सारी बातें अपनी जगह, मगर एक चीज, एक उम्मीद की किरण ये नजर आती है कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद हमारे यहाँ जो इस्लामी निज़ाम कामयाब नहीं होता, उसकी वजह यह है कि हमारी जो दीनी जमातें हैं वो इस बात को नहीं समझती कि इस्लामी रियासत की क्या अहमियत है ना।
اور وہ صرف مولانا نے جو کنسیپٹ دیا ہے وہ ایک لمٹ ہو گیا ہے، اور دوسرے لوگ ڈیوائڈ ہو کے ایون جو لوگ خود ہمارے ساتھ اس مضمون کو سمجھتے تھے وہ بھی کبھی کبھی ان کی نسلیں بھی اس سے ہٹ جاتی ہیں، اس پوائنٹ آف ویو کو نہیں سمجھ پاتی ہیں. تو یہ آلدو ہم اس وقت بھی دیکھیں نا کہ دین کو پسند کرنے والے لوگ ایسا نہیں ہے کہ کم ہو گئے ہیں یا برے لوگوں کی اکثریت ہو گئی ہے، اور دیندار لوگ جو ہیں یا یعنی ایون یہ بھی ہے کہ جو برے سے برے لوگ بھی ہیں دین سے محبت ان کے پاس آج بھی پاکستان میں ہمیں نظر آ رہی ہے. ایک تو یہ بات ہے کنسیپٹ اسلامی ریاست کا نہیں ہے لیکن دین سے محبت ہے، اس کو اسٹیمولیٹ کرنے کی ضرورت لگتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بہت پلاننگ کے ساتھ کوشش کی جاتی ہے کہ نئی نسل کو نہ تو یہ پتہ چلے کہ ہمارے آباء و اجداد نے کن تکلیفوں سے ہجرت کی اور کس طرح اس پاکستان کو بنایا، اور نہ جو ہے ان کو نظریہ پاکستان کے بارے میں پتہ چلے. تو یہ تو ذمہ داری ہماری نسل کی ہے نا کہ ہم اس کو انہیں کنوے کریں. دونوں باتوں کی امپورٹینس ہے نا، صرف یہ بات کہ یہ پچھلی باتیں ہو گئیں جو انہوں نے ہجرت کر لی اب نئی باتیں کرنی چاہیے، نہیں. جب تک لوگوں کو اس بچوں کو ہماری نسلوں کو ان تمام حالات کا علم نہیں ہوگا کہ کس طرح سے یہ ملک حاصل ہوا، وہ اس کی قدر کیسے کریں گے، کس نظریے کے تحت حاصل ہوا وہ اس کی قدر کیسے کریں گے. تو یہ اس کی آگاہی دینا، ان کو سمجھانا، یہ بہت اہم بات ہے. تیسری بات جو مجھے اہم لگتی ہے وہ یہ کہ پاکستان آپ کچھ بھی مطلب بے شک ہمارا ملک اسلامی حکومت نہیں بن سکا، اور یہاں پر بہت پلاننگ کے ساتھ ایسے لوگوں کو امپلانٹ ہمیشہ کیا جاتا رہا جو اسلام دشمنی کریں، اور اب تو ایک گلوبل ولیج کا نام دے کے دنیا بھر میں جو ہے یو این او کی ایک طرح سے اصل لفظ سے بدماشی ہی کہنا چاہیے کہ چل رہی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھیں پاکستان کو جو اسٹریٹجک امپورٹنس اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس وقت بھی کہ بہت امپورٹنس ہے نا اس کی لوکیشن کی. اس کے بعد پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو ایٹمی صلاحیتیں دے دی، پاکستان اس وقت دنیا کی یعنی ایک فوجی جو قوت کے لحاظ سے ایک اچھی اس کے پاس ہے، گو کہ وہ اس کی یوٹیلائزیشن ہو یا نہ ہو. یہ سب کیوں ہو رہا ہے نا، یہ سب اللہ کی الگ پلاننگ چل رہی ہے. لوگ جو بھی پلاننگ کر رہے ہیں وہ الگ چل رہی ہے، اور یہ ایک الگ پلاننگ چل رہی ہے. مطلب ایک لگتا ہے کہ شاید کوئی رول ہے پاکستان کا مستقبل میں انشاءاللہ تعالی. پتہ ہی ایک امید کی کرن. پھر وہ آل عمران کی آیت مجھے پتہ نہیں کیوں وہ بس میرے دل کو لگ گئی ہے کہ رات کو دن سے نکالتا ہے، دن کو رات سے نکالتا ہے نا. تو بس مجھے لگتا ہے امید کی کرن بھی موجود ہے، اسٹریٹجک امپورٹنس بھی موجود ہے. بس کرنے والے کچھ لوگ چاہیے، جو دیوانے کچھ چاہیے. اللہ تعالیٰ وہ ہمیں وہ دیوانہ بنا دے. آمین آمین آمین. جزاک اللہ. آپ نے بہت اہم بات کہی کہ دیکھیں نا پاکستان کوئی جغرافیائی حد بندیوں کی بنیاد پر قائم نہیں ہوا، کوئی لسانی اشتراک کی بنیاد پر قائم نہیں ہوا، کوئی نسلی اشتراک کی بنیاد پر قائم نہیں ہوا. یہ صرف ایک اللہ کے نام پر قائم ہوا، لا الہ الا اللہ کے نام پر قائم ہوا. تو ظاہر ہے اس چیز کی آگاہی جب تک اسی جذبے کے ساتھ آگے نسلوں کو منتقل نہیں کی جائے گی جس جذبے کے ساتھ اس کا قیام عمل میں آئے گا، تو وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکے. تو مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بہرحال اس وابستگی کو، اس بنیادی نظریے کو ذہنوں میں تازہ رکھنا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. جزاک اللہ. تو نصرت آپ نے بھی مائک کھولا تھا، اگر آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، یا فرزانہ. تو جی السلام علیکم ورحمۃ جی اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بھی اسی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گی کہ ہمارے بزرگوں نے کس طرح سے ہجرت کی تھی نا. جس میری امی جو تھیں وہ امی ابا اپنے زندگی کے ابتدائی دنوں میں نا ابا لکھنؤ میں ملازمت کرتے تھے. لکھنؤ بہت بڑا مرکز تھا مسلم لیگ کا تھا. دونوں امی ابا دونوں میں کوئی سرگرم کارکن نہیں رہے، لیکن جلسوں کے سامنے ضرور رہے تھے نا. جلسوں کی جو سرگرش امی بتاتی ہیں وہ مطلب ہم نے کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں پڑھی ہے بھائی یہ چیز، یا لوگوں سے نہیں سنی،
बल्कि अपने लोगों से सुनी के नारे ये लगते थे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर हिजरत भी इसी तरह हुई कि क्योंकि अब्बा हमारे सरकारी मुलाजिम थे तो वो पानी के जहाज के जरिए आए। तो भी बताती हैं कि जब कराची की पोर्ट नजर आई तो पूरा जहाज जो है वो नारों से गूंज रहा था ना, अल्लाह अकबर के नारों से। और उसके बाद फिर काफी लंबे अरसे तक हमारे वालिदैन ने जो है ना पाकिस्तान आने वालों की खिदमत की। और अब्बा उन लोगों में से थे जिन्होंने फर्श पे बैठ के और हुकूमत पाकिस्तान का काम किया। मुझे लगता है कि शायद यही बुनियादें थी कि फिर जो है वालिदैन हमारे जो थे वो जिंदगी भर जो है ना वो रिश्ते हिलाल उन्होंने अपनी जो है ना औलादों को खिलाया। और उसको फिर उसी नजरिए के तहत उन्होंने परवान चढ़ाया कि दीन से जोड़े रखा। और अम्मी हमारी जो थी आखिरी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसों तक जो है ना वो इस्लामी निज़ाम की बड़ी सरगर्म वो जो थी ना वो हामी थी। और उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम आखिरी मतलब आखिरी वक्त तक वो इस बात की रही ना। और औलादे जो है वो खुद सरगर्म नहीं रही लेकिन उन्होंने अपनी औलादों को जरूर इस तरफ माइल किया। तो आज जब मैं भी जब सुबह उठी तो यही जहन में था कि हमने वो सारी चीजें क्यों हम नहीं हासिल कर सके। 70 साल 70+ है हमारा अपना, और ये एक बहुत बड़ा अरसा होता है जिसमें कौमें जो है वो आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन इसमें तो शायद हमारी अपने भी और अपनी और गैरों दोनों की इसमें कोताहियां शामिल हैं कि हम शायद इतनी सरगर्मी से काम नहीं कर सके, अपनी बात को नहीं आगे पहुंचा सके, लोगों को अपना हमनवा नहीं बना सके। और दूसरी बात ये कि वो वाली चीज भी ना कि अगर हम दो नजरियाती रियासतों का मुताला करें, एक पाकिस्तान और एक इसराइल, तो हमारी तरफ तो हमारे ऊपर तो मतलब बैनुल अक़वामी जो है वो पाबंदियां और मतलब हर चीज वो हो रही है कि जो जिससे पाकिस्तान को नाकाम बनाए। और दूसरी तरफ हम इसराइल को देखें कि वो छोटी सी ममलिकत जो है ना वो बढ़ रही, उसकी हुदूद बढ़ रही है। और हम जो है ना वो नहीं अपनी मंजिल को पाने में कामयाब रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने में कामयाब रहे हैं। बहरहाल ज़किया की बात जो है वो अहम है कि उम्मीद का दामन कभी भी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए इंशाल्लाह। जैसे हमने अभी इसमें लिटरेचर वाली के क्लास में भी पढ़ा था कि खैर से शर और शर से खैर बरामद होता है। तो इस पे ही है कि इंशाल्लाह बस अपने हिस्से का हम काम करते चले जाएं और शायद अल्लाह को यही हमसे मतलूब है इंशाल्लाह। हाँ जी, कोई और कुछ कहना चाहे? फरजाना कुछ कहेंगे आप? मुझे एक और बात पता नहीं कल से तो बहुत ही जहन में आ रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए तो जो रिवायात में आता है कि उन्होंने देखा कि यहूद 10 मुहर्रम का रोजा रखते हैं। तो जब यहूद से पूछा गया कि वो 10 मुहर्रम का रोजा क्यों रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि इसलिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इस रोज फिरौन की गुलामी से निजात दी और बनी इसराइल को निजात दी, तो उस शुक्राने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने और उनके साथियों ने रोजा रखा। तो पता नहीं कल से मेरे दिल में बहुत ही ये आ रहा है कि इसका मतलब ये है कि एक हद तक तो बहरहाल हमें निजात मिली ना गैर मुल्की आकाओं से। अल्लाह ताला ने उन्हें यहाँ से रुखसत किया और हमारे अपने लोगों के हाथों में ज़मामे कार दी, तो इतना शुक्र तो वाजिब है ना। तो शुक्राने का तकाजा ये है कि फिर हम रोजा रखें इस दिन। तो कल भी मैंने दरख्वास्त की थी अपने कुछ लोगों के सामने कि भाई 14 अगस्त को रोजा रख लिया करें, कोई इजाफी नवाफिल अदा किया करें, कोई दुआ करें, अल्लाह ताला उस मकसूद को हासिल करने में हमारी मुआवनत फरमाए, हमारी मदद फरमाए।
تو لیکن بہرحال وہ مجھے بار بار یہ آ رہا تھا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، تو جتنا کچھ حاصل ہو گیا اس پر شکر تو کریں، تو اللہ کرے گا تو انشاءاللہ باقی جو رہ گئی ہیں ابھی کمی کوتاہی رہ گئی ہے مقصود کے حصول میں، وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اس کے حصول کے راستے جو ہیں وہ آسان کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو پتہ نہیں آپ میں سے کس کس نے آج روزہ رکھا ہے، لیکن اگر موقع ملے تو چلیں آج نہیں تو پھر بعد میں رکھ لیجئے گا وہ آج کے نام پہ، ایک شکرانے کے طور پہ کہ اللہ نے ہمیں پاکستان دیا۔ اسی جو آیات سورہ انفال کی پڑھی ہیں اس میں بھی یہی ہے نا کہ تم زمین میں کمزور تھے، ڈرتے رہتے تھے کہ تمہیں اچک لیا جائے گا، پھر اللہ نے تمہیں ایک ٹھکانہ دیا۔ پتہ نہیں مجھے یہ آیت پڑھتے ہوئے ہمیشہ پاکستان کی ساری ہسٹری جو ہے وہ یاد آتی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اپنے پاس سے رحمتیں اور برکتیں دیں اور رزق طیبہ دیا۔ تو یہ ساری چیزیں بہرحال اس پر شکر تو واجب ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ وطن دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھیں۔ تو ضرور آپ لوگ نہ کچھ اضافی نوافل ادا کیجئے اور اس کے حصے کا روزہ رکھ لیجئے۔ جی فرزانہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس حوالے سے بات بہت ہی الحمدللہ سب بات سامنے بھی آئی، اور انشاءاللہ بس مجھے لگتا ہے کہ ایک عزم کو تازہ کرنے والی سوچ ہونی چاہیے کہ جب یہ موقع آتا بھی ہے، تھوڑا سا مجھے احساس ہوتا ہے کہ نوجوان نسل میں جذبہ بہت ہے نا، جس سے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اس کا رخ کتنا غلط سمت میں اگر وہ جا رہے ہیں تو اس کو اس طرف موڑنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا زندگی کا جو مقصد ہے اور قائم پاکستان کا جو مقصد ہے اس کے حاصل کرنے کی طرف جدوجہد ہونی چاہیے۔ جیسے رات کو میں دیکھ رہی تھی کہ بہت تکلیف دہ صورتحال نظر آ رہی تھی کہ وہ پٹاخے اور باجے اور اس طرح کی صورتحال اور بچے جو کر رہے ہیں، تو میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ شاید ان کے اندر جس محبت اور خوشی کا احساس ہے تو اس کا رخ شاید اس طرف غلط سمت میں ہے، اور ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ وہ جو کر رہے ہیں۔ تو بس ایک قیادت جو ہے وہ ہماری اگر اس طرف لا سکے عوام کو اور نوجوان نسل کو، تو ایک پازیٹیو جو ہے ہم چیز کو ان کی طرف جا سکے نا، مطلب جذبہ بھی ہے اور اتنی انرجی ہے، سارا کچھ ہے۔ تو یہ بس ایک المیہ ہے کہ اس میں ہماری بڑوں کی بھی کوتاہیاں شاید ہیں، اور شاید ابھی تک اس چیز کو سمجھ نہیں پائے لوگ کہ بہرحال عزم کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اس منزل کو حاصل کرنے میں اللہ سے دعا بھی کرنے کی ضرورت ہے، ہم سب اس کو حاصل کرنے کی کر پائیں انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور صحیح سمت میں لگانے والا بنائے۔ اچھا ڈاکٹر کوثر فردوس بھی ہیں، تو اگر وہ ہیں تو ذرا وہ بھی کچھ ہمیں اپنے خیالات سے آگاہ کریں، تو پھر ذکیہ اگر آپ نے کوئی اور بات کرنی ہے تو آپ بھی کر لیجیے۔ جی بس مجھے صرف ایک ہی بات یہ کہنی ہے کہ آج بیٹھ کے نا اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی نئی نسل کے ساتھ کچھ ضرور بتائیں پاکستان کے بارے میں، پاکستان کی تکلیفوں کے اور اس کی ہجرت کے بارے میں اور نظریے کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، بالکل بالکل، بہت اچھا میسج، بہت اچھا پیغام۔ اچھا جی ڈاکٹر کوثر فردوس۔ کوثر آپ ہیں تو ذرا آپ کچھ اپنا حصہ ڈالیے۔ ہنیا کا مائک کھلا ہے، ہنیا آپ نے کچھ کہنا ہے؟ یا کسی اور کو کچھ کہنا ہے، ورنہ پھر اب گفتگو تو کافی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جی، کوئی اور اگر کچھ کہنا چاہتا ہے تو 1-2 منٹ میں کچھ کہہ لیں۔ جی جیسے ڈاکٹر ذکیہ نے کہا، تو آج ہمارا بھی محلے میں سمجھ لیں اپنے سارے بچے کے ساتھ انشاءاللہ دوپہر میں پروگرام ہوگا جس پہ بچوں کی اپنی ترانے اور وہ پھر ہم اسی طور پہ ان کو انشاءاللہ بتائیں گے۔
पिछले साल तो कम्युनिटी में अब इजाजत नहीं, लेकिन हम हमेशा 14 अगस्त पे तारीख पाकिस्तान को जरूर दोहराते होते हैं। हमारी लोकल मस्जिद है, उसमें सारी कम्युनिटी को बुलाकर, इस बार वो कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, लेकिन बच्चों का प्रोग्राम इंशाल्लाह इस बार भी होगा। और बस अल्लाह ताला हमें वो हिकमत अता फरमाए कि हम बच्चों के मिजाज को भी समझते हुए, दीन की जो बेसिक ये बात है कि अल्लाह की के निज़ाम का क़याम अगर हमारे जहन में कहीं नहीं रहता, हमारे मकसद में, तो फिर हमारे सारे दिन रात जो है उनका कोई फायदा नहीं है। इस चीज के एहसास को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जगाने की। जी जज़ाकिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे और भी मुझे कई जगहों से ये इत्तलात मिली हैं कि वो बच्चों के साथ इस तरह के प्रोग्राम रख रहे हैं, और अल्लाह करे अल्लाह ताला उसमें बरकत दें और जो मकासद हैं वो हासिल हो सके। चलें फिर, अगर किसी और को कुछ कहना है तो कह लीजिए, वरना फिर हम दुआ कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। डॉक्टर अस्मा शाह। जी अस्मा, हाँ जी। मेरे सिस्टर जो थे इंडिया में, जब जमात इस्लामी बनी थी उसमें शामिल थे, और मौलाना यहाँ पाकिस्तान में मौलाना मौदूदी के साथ वो बहुत अरसे मतलब जो भी उसमें हर जमात के लिहाज से थे। उसके बाद हमारी सीमा के इमरान कराची के जानते हैं, वगैरह, जब हमारे वो महरम बन के जाते थे ट्रेन में, हम लोग जब यहाँ से मंसूरा कुछ प्रोग्रामों में गए तो अब्बा हमारे साथ होते थे, और इतना खुश हम जो है होते थे जब हम लोग सीमा के प्रोग्राम्स में हम जा रहे हैं। मेरे डॉक्टर में कुलसुम का कभी मैं जिक्र करती थी तो बताते थे कि शायद उन्होंने कभी मौलाना मधु से कोई सवाल भी पूछा था। मतलब अब्बा हमें इतना बताते थे, मतलब हम लोग को जमात से इतनी अटैचमेंट, मेरी शादी तो उसके बाद से अब्बा ने जितना सपोर्ट किया, और अम्मी थी मेरी रुकन की जमात के साथ, मेरी सास ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनकी कुर्बानियां तो खैर बहुत, उनके तो अब्बा और उनके दादा यानी कि मेरे हस्बैंड के दादा के भाई, तो उनको वहाँ पे उन्होंने माजूर थे, तो वो अपने भाई की वजह से नहीं आए थे। अब्बा और अम्मी की नई इन लोगों की शादी हुई थी, वो एक बहन थी कई भाइयों की, तो उनका इतना जेवर, इतने कपड़े सब छोड़ के वो जिस तरह निकले थे, तो मैं तो सुन के हैरान हो जाती थी। उसके बाद उन्होंने जिस तरह अब तक उनकी 85 ईयर्स में शायद उसके बाद डेथ हुई, तो उनका वो आखिरी वक्त तक उनका वो किताबें पढ़ना, हाफिज कुरान थे, उनकी तफहीम कुरान में जिल्द बंद, तो मैं एक पेपर अलग हो रहा है, तरह उन्होंने अंडरलाइन करके पढ़ा है। उनकी तफसीर पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है अल्लाह अब्बा ने कितनी बार पढ़ा है, तो कितने कलर्स अंडरलाइन करके, और फिर उनके नोट और मौलाना मौदूदी के उन्होंने खतूत सब रखे हुए, और उनकी इतनी किताबें हमारे पास हैं। तो मैं सोचती हूँ कि वाकई कितनी कुर्बानियां उन लोगों ने दी हैं, और हम लोग शायद अपने बच्चों को उतना बता भी नहीं पाए कि हमारे कैसे घर वालों ने किया ना, कि शहीद हो गए उनके अब्बा और भाई, वहाँ पे शूट कर दिया उन्होंने। वहाँ जितने लोग रह गए थे ना उस इलाके की जमा करके उनको सबको उन्होंने उड़ा दिया, बस जो निकल गए वो निकल गए। तो बस ये कुर्बानियां हमें वाकई याद रखनी चाहिए कि कैसे असलाफ से हमारे क्या। ठीक है, जज़ाकल्लाह। बस हर एक के साथ एक कहानी होगी, हर एक का एक तजर्बा होगा। अल्लाह ताला सबकी इन कुर्बानियों और जज्बात को कबूल फरमाए। जी निगहत, आपने कुछ कहना है? जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बात कहनी थी कि मुझे ये बात कहनी थी कि जिस तरह से हम सब डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान का एक नज़रिए के तहत वजूद में आया, लेकिन जो पाकिस्तान का नज़रिया था, जिस मकसद के लिए इसको बनाया गया था, वो अचीव नहीं हुआ। और अब तो हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं कि आप ये देख लें कि हमारा तालीमी निज़ाम और मीडिया हर जगह जो है ऐसा लगता है कि ये इस्लामी ममलिकत ही नहीं है। टीवी ड्रामास को देख लो, उसमें क्या मकसद ये कि सिखाया जा रहा है। तो इसके लिए सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ ये बात सोचें कि या एक, क्योंकि जाहिर सी बात है जो नज़रियात वाले लोग हैं, जो चाहते हैं कि इस्लामी ममलिकत बने, उनका मकसद ये है कि तादाद या तो कम है या वो कमज़ोर हो गए। तो ये इस बात पर सोचने की ज़रूरत है
کہ ہمیں ایسے اداروں کے اندر جو ہے اپنا انفلوئنس کرنا چاہیے جو کہ جیسے کہ آج کل میڈیا بہت اسٹرانگ ہے، تو ہمیں اس میڈیا میں جو ہے وہ اپنے انفلوئنس کرنا چاہیے تاکہ ہم جو اسلامی نظریاتی باتیں ہیں ہماری اور جو ایک مملکت کے لیے ضروری ہے، یا جس طرح سے جو اسلام کی یعنی کہ اتنے اچھے اسلام کے جو ہے اتنے اچھے اصول ہیں جو کہ انسان کی زندگی کے لیے بہترین ہے، اس کے لیے فائدے مند بھی ہے، تو ان سب کو ان کا جو پرچار کرنا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے، لوگوں کے پاس صحیح گائیڈنس ہی نہیں آ رہی ہے۔ اب جو ہے وہ ایک چیز کی جاتے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ یہ ہو کہ بھائی جو ہے وہ کوئی بھی نکھت آپ کی آواز اب بند ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ آپ کے جو جذبات ہیں اور آپ نے جس چیز کی طرف نشاندہی کی ہے کہ مختلف اداروں اور میڈیا میں ہم اپنا اثر نفوذ جو ہے وہ قائم کریں، تو اللہ پھر کوشش تو کرتا ہے ہر بندہ، ہم میں سے ہر ایک لگے ہی ہوئے ہیں، کوشش تو کر رہے ہیں، بس اللہ تعالیٰ اس لوگوں کو کو زیادہ بس اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت دے۔ جی نعمانہ آپ کا ہاتھ کھڑا ہے، آپ نے کچھ کہنا ہے؟ نعمانہ خان، چلیں پھر اللہ کرے کہ جتنی گفتگو ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس میں اثر ڈالیں، اور جو کم از کم اس بحث میں اس وقت شریک ہیں، اس محفل میں شریک ہیں، ہم سب کوئی نہ کوئی قوت پکڑیں، کوئی نہ کوئی پیغام لے کر اپنے دلوں کو تازہ دم کریں، قوتوں کو مجتمع کریں، اور ایک نئے جذبے کے ساتھ جو ہے اس مقصود کے حصول کی کوشش میں لگ جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام مساعی میں برکت دے اور قبول فرمائے۔ چلیں اب دعا کر لیتے ہیں۔